مختصر حمد و ثنا کے بعد کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، لجپال، غریب نواز، دستگیر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام علیہ مجمعین کی قبروں پر میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلباء اعظام اور عزت کے لائق باپردہ ماؤں اور بہنوں، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک ایسی آیت تلاوت کی ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سرٹیفکیٹ بنا کے نازل کی تھی، اور یہ سرٹیفکیٹ کن کے لیے تھا؟ یہ صحابہ کرام علیہم اجمعین کے لیے تھا۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین کے لیے کیوں بار بار قرآن مجید کے اندر سرٹیفکیٹ نازل ہوئے؟ کس وجہ سے؟ کون سے ایسے کام صحابہ کرام علیہم اجمعین کر کے گئے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر متعدد بار صحابہ کرام علیہم اجمعین کو کہیں پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب، کہیں پر اولئک هم خیر البریہ کا لقب دیا، کہیں پر اولئک هم المفلحون کا لقب دیا، کہیں پر اولئک هم الفائزون کا لقب دیا۔ آخر کون سی ایسی وجوہات ہیں میرے بھائیوں؟ آخر یہ صحابی ہے کون؟ سب سے پہلے صحابی کی تعریف سمجھیے گا۔ صحابی اس ساتھی، اس ہم سفر ساتھی کو کہا جاتا ہے جس کی معیت کسی کے ساتھ بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ لگاؤ ہو، اور دینی اصطلاحات میں صحابی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے، کلمہ پڑھے اور اپنی زندگی کو دین اسلام کی خاطر گزارے، اور جب اس کو موت آئے، جب وہ فوت ہو تو دین اسلام پر ہی فوت ہو، تو وہ صحابی ہے۔ یہ صحابی کی تعریف ہے۔ اور ان صحابہ کرام علیہ اجمعین کے بارے میں کیوں اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر تذکرہ کرتے ہیں؟ کیوں پاک پیغمبر اپنے صحابہ کرام علیہ اجمعین کی مثالیں اور تعریفیں بیان کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کی خاطر، جنہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی زندگیاں نچھاور کی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کی خاطر، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا مال، اپنی اولاد، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دی۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے کفار کے ظلم برداشت کیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، لیکن دین مبین سے ایک حرف بھی ادھر ادھر نہ پھرے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا بار بار تذکرہ کیا۔ وہ تنگیاں ہوں، وہ مشکلات ہوں، وہ مصائب ہوں، وہ پریشانیاں ہوں، کبھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی اعلان کرتے ہیں کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ یہاں پر اللہ رب العزت تحقیق کر کے کہ البتہ تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کا اس لیے تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر بڑی سختیاں برداشت کی تھی، بڑی تنگیاں برداشت کی تھی، ایسی مشکلات کا سامنا کیا تھا کہ اگر وہ مشکلات، وہ مصائب میں سے کوئی بھی مشکل ہم پر آن پڑتی
تو شاید ہم اس طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دے پاتے جس طرح صحابہ کرام علیہم اجمعین نے تنگیوں اور مشکلوں کے اندر ساتھ دیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے عمر بن خطاب آپ بتلائیے نا، جہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت تنگیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، مشکلات کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ نے کیسی مشکلات دیکھی ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جب ہم غزوہ تبوک کے سفر پہ نکلے، سخت گرمی، انتہائی سخت گرمی اور پہاڑی راستے، مشکل راستے، سوار زیادہ، سواریاں کم تھی، کھانے کی پینے کی اشیاء بھی اتنی زیادہ موجود نہیں تھی، اتنی تنگی اور مشکل والا وہ سفر تھا کہ جب ہمیں پیاس لگتی تو ہم ایک اونٹ کو ذبح کرتے اور اس کے پوچھ کا پانی نچوڑ کے پیا کرتے۔ اس قدر مسلمانوں نے تنگیاں برداشت کی، لیکن اپنے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہا کہ اتنی مشکلیں کیوں برداشت کریں، یہ ہم اتنی پریشانیاں کیوں برداشت کریں۔ یقین جانیے جس طرح صحابہ کرام علیہم اجمعین نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اس کی ہی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی شان، ان کے فضائل کے اندر قرآن مجید نازل کیا۔ اور ایک اور مقام پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے سفر پہ نکلے تو کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں تھی، ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے جاتے، ایک صحابی کھاتا اور دوسرا صحابی کھاتا، اور جب پیاس کی شدت ہوتی، پیاس کی اس قدر شدت ہوتی کہ پھر ہم وہ گٹھلیاں چوس کے گزارا کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ وہ قربانیاں صحابہ کرام علیہم اجمعین کی ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، صحابہ کرام علیہم اجمعین کو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بارہا قرآن مجید میں صحابہ کرام علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ہے وہ فضائل، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی پر نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے رسول، مسلمانوں کا بھوک سے برا حال ہو چکا ہے اس وقت، کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنی سواری والے اونٹ ذبح کر کے کھا جائیں، مسلمانوں کے اندر تقسیم کریں تاکہ ان کی بھوک کی شدت ختم ہو سکے؟ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، اگر اس طرح یہ اونٹ ذبح کر دیے جائیں گے تو پھر مسلمانوں کے پاس سواریاں اور کم پڑ جائیں گی، مشکلات اور بڑھ جائیں گی۔ اللہ کے رسول آپ ان کو منع کیجئے اور سارے صحابہ کو کہیے کہ جو کچھ بھی ہے ان کے پاس وہ لا کر یہاں جمع کریں۔ اے اللہ کے رسول، آپ دعا کریں، اللہ اس کھانے کے اندر برکت ڈال دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ہوا کہ سارا کھانا جمع کیا گیا، اللہ کے رسول نے برکت کی دعا کی اور سارے صحابہ کرام علیہم اجمعین نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اور پانی کی پیاس کی اتنی شدت کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی شدت کی پیاس کہ قریب تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہماری گردنیں ہمارے جسم سے جدا ہو جائیں گی پیاس کی وجہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے رسول آپ کی دعا تو اللہ قبول کرتے ہیں، آپ دعا کیجئے اللہ بارش برسائے اور مسلمانوں کی پیاس کی شدت ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتوں والے، رحمتوں والے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے اور بارش کی دعا کی۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ ابھی زمین پر آئے نہیں، اللہ کے رسول کے ہاتھ ابھی نیچے آئے نہیں کہ اللہ رب العزت نے زاروں قطار بارش نازل فرما دی۔ اور حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب ہم اس جگہ سے اٹھ کے آگے چلے سفر کے لیے تو دیکھا کہ جہاں پر ہم صرف موجود تھے اللہ رب العزت نے وہیں پر بارش برسائی تھی، اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ قربانیاں ہیں صحابہ کرام علیہم اجمعین کی جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنا ان کو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول بتلائیے نا سب سے بہترین دور کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دور وہ میرا دور ہے، اس کے بعد جو بہترین دور ہے میرے بعد آنے والوں کا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بہترین دور ہوگا وہ ان کے بعد آنے والوں کا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں گی، وہ بڑی مصائب اور آزمائشیں آئیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صحابہ کرام علیہم اجمعین کی شان میں یوں قرآن نازل کیا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ رب العزت نے کہا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے، والذین معه، اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جو میرے محمد کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس کے اندر نرم ہیں۔ یہاں پر صحابہ کرام علیہ مجمعین کی ایک خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، وہ اپنوں کے لیے نرم ہیں، لیکن میرے بھائیوں اگر ہم اپنا معاشرہ دیکھیں یا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، یہاں پر معاملہ کچھ الٹ ہے۔ ہم بیگانوں کے لیے، ہم غیروں کے لیے بڑے نرم ہیں، ہمیں ضرورت پڑے سارے معاملات ان کی جھولیوں میں بیٹھ کے حل کیا کرتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑے ہم کفار کی طرف بھاگتے ہیں، اور جب اپنوں کی باری آئے جو سازشیں جو جانے ہم چل سکتے ہیں وہ اپنوں کے بارے میں چلا کرتے ہیں۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن صحابہ کا یہ جو اسوہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا اشداء علی الکفار، میرے صحابہ میرے پیغمبر کے ساتھی وہ کفار کے لیے سخت تھے، رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل تھے، وہ آپس میں ان کی بڑی محبت تھی۔ کیا محبتیں تھی صحابہ کرام علیہ مجمعین کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ یاد رکھنا کہ جس طرح آسمان کی امان تارے ہیں، جب یہ آسمان کی امان یعنی تارے نہیں رہیں گے تو آسمان بھی پھر نہیں رہے گا، اسی طرح میں اپنے صحابہ میں امان ہوں، اور جب میں صحابہ کرام علیہ مجمعین میں نہیں رہوں گا تو پھر جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ میرے صحابہ کے اندر وہ معاملات پیش آئیں گے، اور میرے صحابہ پوری امت کے لیے امان ہیں، اور جب میرے صحابہ اس دنیا کے اندر نہیں رہیں گے پھر جو امت کے لیے وعدہ کیا گیا ہے وہ آئیں گے۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ اور امام قرطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اس سے مراد اللہ کے رسول کی یہ تھے کہ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے جس فتنے کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے یا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ پورا ہوگا، پھر اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کرام علیہم اجمعین کے اندر وہ آزمائشیں آئی، اور جب صحابہ کرام علیہم اجمعین اس دنیا سے چلے گئے پھر امت کے اندر وہ فتنے اور وہ آزمائشیں آئیں جن کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ یعنی یہ صحابہ کی فضیلت ہے کہ وہ امت کی امان تھے، اور جب صحابہ کرام امانت والے اس دنیا سے چلے گئے تو پھر وہ آزمائشیں اور وہ فتنے دنیا کے اندر آ گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کے لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کے بارے میں بغض نہ رکھنا، میرے صحابہ کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے اسلام کے بارے میں کبھی بغض نہ رکھنا، کبھی برا
برا بھلا نہ کہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی آج کے دور کے مسلمان اگر بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں اور میرے صحابی ایک مد اس کو کہا جاتا ہے ایک مد خرچ کر دے تو آج کے دور کا مسلمان سونے کے برابر بہت پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک مد کے برابر بھی نہ پہنچے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ صحابہ کی شان ہے, یہ مقام ہے, کیونکہ صحابہ کرام علیہم اجمعین نے تنگ دستیوں کے اندر, مشکل اور مسائل کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے, ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے, سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت نازل کی کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون. اللہ رب العزت 28ویں پارے کے اندر وہ اعلان کرتے ہیں کہ جب یہ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ کے اندر تشریف لے گئے, جو انصار مدینہ انصاری صحابیوں نے پہلے سے ایمان لا چکے تھے, ان کا بڑا بہترین استقبال کیا اور ان کے دل میں ذرا برابر یہ نہ آئی کہ ہم اپنا مال ان کے لیے خرچ کر دیں, ذرا برابر ان کے دل میں کوئی شکوہ پیدا نہ ہوا اور انہوں نے اپنے سے زیادہ مہاجرین کا خیال رکھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم المفلحون, یہی وہ لوگ تھے جو کامیاب تھے. انہوں نے کس طرح اظہار کر کے دکھایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں, میں کھانا کھانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھروں کے اندر سے کھانا پوچھوایا کہ کسی گھر کے اندر کھانا موجود ہے کہ نہیں, کسی گھر کے اندر کھانا موجود نہیں ہے. قربان جاؤں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دنیا کی کوئی تباہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ سے کہہ دوں تو اللہ تعالیٰ پورے بہت پہاڑ کو سونے کا بنا دے, لیکن مجھے اس کی تمنا نہیں ہے, کیونکہ ایک عام مسلمان دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح ہے کہ جس طرح مسافر کے پاس تھوڑا سا سامان ذات راہ ہوتا ہے, وہ آتا ہے کسی جگہ پہ ٹھہرتا ہے, چند گھنٹے یا چند دنوں کے لیے قیام کرتا ہے, پھر اپنا سفر جاری کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے دنیا کی کوئی تمنا نہیں ہے. سارے گھروں کے اندر سے پوچھوایا گیا, کچھ کھانے کی چیز نہ ملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی میرا یار جو اس میرے یار کا کھانے کا بندوبست کرے. تو آئیے دیکھیے انصار مدینہ نے کس طرح احسار کر کے دکھایا. ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں, اپنے گھر جاتے ہیں اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کیا کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے. کہتی ہے کھانے کے لیے صرف اتنا موجود ہے کہ جو بچوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے. کہتا ہے بچوں کو کسی طرح سلا دیں اور یہ کھانا بنا کے مہمان کے لیے لے آئیے. اور بات سن, کھانا صرف اتنا ہے کہ مہمان کھا سکتا ہے. میں مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا تو مانا چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراغ کو بہجا دینا, اور میں اس طرح محسوس کرواؤں گا مہمان کو کہ جس طرح میں مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کرموں والی, وہ عزت والی, وہ شان والی, وہ مقام والی بیوی نے ذرا برابر رفت تک نہ کیا کہ بچے کیا کھائیں گے, ہم کیا کھائیں گے. اللہ کے رسول کے مہمان کے لیے وہ جو کھانا تھا بچوں کا وہ پیش کر دیا, اور اسی طرح چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے بجھا دیا, اور اللہ کے رسول کے مہمان نے پیٹ بھر کے وہ کھانا کھایا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے کا بہانہ کرتے رہے. اللہ رب العزت نے صبح جب حضرت ابو طلحہ انصاری مسجد میں گئے تو اللہ رب العزت نے راتوں رات قرآن نازل کر دیا. وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اے میرے پیغمبر تیرے ساتھ یہ ایسے ہیں, وہ اپنے سے زیادہ
اپنے سے زیادہ تیرے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، وہ ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ اپنے سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں۔ جب حضرت ابو طلحہ انصاری مسجد میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوئے کہ رات فلاں مرد اور فلاں عورت نے اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کی مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ اللہ رب العزت آسمان پر بیٹھ گئے، ان کی مہمان نوازی کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح کا احسان کرنے والے صحابہ، اس طرح کی قربانیاں دینے والا صحابہ، کیوں اللہ رب العزت ان کا تذکرہ قرآن میں نہ کرتے؟ کیوں ان کے لیے اللہ سرٹیفکیٹ نازل نہ کرتے؟ کیوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت نہ بھیجتے؟ جنہوں نے قربانیاں اس طرح کی دی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس طرح کی قربانیاں نہیں دے سکتے، ہم پہ بوجھ بن جاتے ہیں مہمان، ہم پہ آنے والا مسافر بوجھ بن جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس طرح کی قربانیاں اپنا کھانا، اپنے بچوں کا کھانا احسان کر کے اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ صحابی رسول ہیں جو مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں، جن 10 صحابہ کو اللہ کے رسول نے جنت کی دنیا کے اندر بشارت دی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں موجود ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ قریش کے امیر ترین نہیں بلکہ پورے عرب کے امیر ترین شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف جب اسلام لے آئے تو ان کے ماں باپ نے، ان کے قبیلے والوں نے ان سے ساری آشائشیں چھین لی، ان سے ان کا مال چھین لیا، ان سے ان کی آل اولاد کو چھین لیا، حتیٰ کہ ان کے کپڑے تک چھین لیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ دین اسلام کی خاطر قربان کر کے مدینہ کے اندر ہجرت کر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی بنا دیا۔ وہ کون سعد بن ربیع ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انصار مدینہ کے اندر سب سے امیر ترین صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی بنا دیا۔ اور پھر دیکھیے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، اس طرح ہی تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا نا ان کو اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور یہ اللہ اپنے رب سے راضی، اسی طرح تو نہیں کہا نا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مدینے کا سب سے امیر ترین صحابی ہوں، اے عبد الرحمن بن عوف یہ میری ساری مال و دولت موجود ہے، اس کا آدھا حصہ آج سے تیرا ہے، آدھا حصہ میرا ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف میری 2 بیویاں ہیں، تو دیکھ جو بیوی تجھے پسند آتی ہے میں اسے طلاق دوں گا، اس کی عدت پوری ہو جائے تو اس سے شادی کر لینا۔ اس طرح کی قربانیاں صحابہ کرام علیہ مجمعین دے رہے ہیں اپنے بھائیوں کی خاطر، صحابہ کرام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اور اللہ کے دین کی خاطر کہ کسی طرح اللہ کا دین پروان چڑھے، اللہ کے دین کو کبھی کسی طرح کی آنچ نہ آئے۔ یہ ہے وہ قربانیاں جو صحابہ کرام علیہ مجمعین نے دی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اہل بدر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام اتنی عظمت والے سارے صحابہ۔ اہل بدر کے بارے میں حضرت ام بشر رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے تمام صحابہ میں، آپ کے لوگوں کے اندر اہل بدر والوں کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے اندر جن لوگوں نے بدر کے اندر شرکت کی تھی وہ تمام انسانیت سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کون سے 313 کم و بیش صحابی تھے جن کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ وہ امت کے اندر سب سے افضل ترین انسان ہے۔ اور حضرت جبرائیل امین کہنے لگے اے اللہ کے رسول جس طرح یہ لوگ آپ کی تمام انسانیت کے اندر سب سے افضل ہیں، اسی طرح جن فرشتوں نے اہل بدر کے
ان فرشتوں کو بھی تمام فرشتوں سے افضل بنا دیا جو اہل بدر کے اندر شریک ہوئے تھے۔ ان دنوں کے اندر کچھ ایسے لوگ جو صحابہ کرام علیہم اجمعین کی عزت اور دفاع کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کسی ایک صحابی کے بارے میں بہت زیادہ محبت اور دوسرے صحابہ کرام علیہم اجمعین کے بارے میں عداوت ان کی۔ اور میرے بھائیوں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جو رب کائنات نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے لیے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان تمام سے راضی اور یہ تمام مجھ سے راضی۔ اسی طرح ابو بکر بھی ہمارے، عمر، عثمان، علی بھی ہمارے، حسن ہمارے، حسین ہمارے، امیر معاویہ ہمارے، ابو عبیدہ بن جراح ہمارے، معاذ بن جبل، یہ تمام صحابہ کرام علیہم اجمعین جنہوں نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر حالت ایمان کے اندر وفات پائی، جس طرح اللہ کے رسول اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے، جس طرح اللہ کے رسول کے ہاں ان صحابہ کرام علیہم اجمعین کا مقام ہے، اسی طرح ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ کے معاملے میں بالکل اسی طرح ہے جسی طرح اللہ کے ہاں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تمام صحابہ کرام کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہمارے ہاں بھی وہی مقام و مرتبہ ہے تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین کے بارے میں۔ اور وہ بیت رضوان والے 1400 صحابہ جن کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ اللہ کی قسم، بیت رضوان جنہوں نے ایک درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی وہ 1400 صحابہ، اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کے اور انشاءاللہ کہہ کے یہ کہا تھا کہ وہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، ان تمام صحابہ میں سے کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے اسلام کے بارے میں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ چون چرا کریں کہ وہ فلاں ایسے تھا، فلاں کا مقام ایسے تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا، اور جن کی قسمیں خود رسول دے اور جن کی عزت اور ناموس کی قسم خود اللہ اپنے قرآن کے اندر اتار دے، ان کے بارے میں ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتا ہے، جو میرے صحابہ کرام کو گالیاں دے، جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، تو سن لو اس کے لیے کیا عذاب ہے۔ اس کے لیے یہ عذاب ہے کہ اللہ رب العزت خود عرش سے اس بندے پر لعنت فرماتا ہے، تمام فرشتوں کی اس شخص پر لعنت ہے، تمام لوگوں کی اس شخص پر لعنت ہے جو صحابہ کرام علیہ اجمعین کو برا بھلا کہے، جو صحابہ کرام علیہ اجمعین کے ایمان پہ شک کرے، جو صحابہ کرام علیہ اجمعین کے بغض رکھے اور جو صحابہ کرام علیہ اجمعین کے خلاف باتیں کرے۔ اور یہ دنیا کے اندر ہے کہ لعنتیں ہیں اللہ کی اور تمام فرشتوں کی اور لوگوں کی، اور جو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو عذاب ملے گا وہ الگ ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مدینے میں آتا ہے، مدینے میں آنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے کہ عثمان غنی تو یوں ہے، عثمان غنی تو یوں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ اجمعین نے اسے بڑا سمجھایا کہ اللہ کے رسول کے پیارے صحابیوں کے بارے میں، پیارے ساتھیوں کے بارے میں برا بھلا نہ کہو، بغض نہ رکھو، تو باز آ جا، تو اس سے رک جا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ امام رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہ گئے کہ آسمان پر ایک بدلی آتی ہے جس سے بجلی چمکتی ہے اور اس سے بجلی نکلتی ہے اور اس شخص پر گرتی ہے اور اس کو خاک آلود کر کے چلی جاتی ہے۔ جو صحابہ کرام علیہ اجمعین کے خلاف بکواسات
کے لیے ہے دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کا عذاب ہے ان کے لیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندہ رکھے صحابہ کرام علیہ مجمعین کی عزت اور ناموس کی خاطر ہمیں زندہ رکھے اور ہر مقام پر ہر موقع پر صحابہ کرام علیہ اجمعین کی عزت کا دفاع کرنے والا بنائے. جس طرح انہوں نے اپنی جانیں اپنا مال اپنی اولادیں سب کچھ قربان کر کے اللہ کے رسول کا دین ہم تک صحیح معنی میں پہنچایا ہے. اللہ سے دعا ہے اسی طرح ہمیں بھی اپنا مال جان اولاد سب کچھ صحابہ کرام علیہ مجمعین کی عزت کے دفاع کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب